اچھا ایک تو ہو گیا دفاعی ایسپیکٹ، وہ تو جیسے آپ نے شروع میں خود بھی مینشن کیا کہ پاکستان انڈیا کا جب مقابلہ ہوا تو بھارت پتہ نہیں کس زوم میں تھا کہ پاکستان 6 گنا آبادی میں کم ہے، چھوٹا ہے، تو ہم اس پہ اپنی دھاک جما لیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی بھی ظاہر جو اسٹریٹجک الائنسز تھیں چائنا کے ساتھ اور دیگر ہماری جو ماشاءاللہ دفاعی اشتراک جو اوورٹلی اور کوورٹلی چل رہا ہوتا ہے معاملہ، تو وہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان نے بہت اللہ کے فضل و کرم سے منہ توڑ جواب دیا بھارت کو، اور اس سے نہ صرف پاکستان کی ایک ظاہر دفاعی اعتبار سے سٹینڈنگ میں اضافہ ہوا عالمی سطح پہ ماشاءاللہ، بلکہ ساتھ ساتھ دنیا نے بھارت کا وہ جو ایک بہت غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی، جو بہت ان کا ایک ایسا امیج انہوں نے بنا رکھا تھا کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے، وہ اس کو بھارتی زبان میں وہ کہتے ہیں شکتی شالی، کہ شکتی شالی ہماری فوج، شکتی شالی ہماری سرکار. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو بڑا ڈینٹ پڑا پچھلے سال جب پاکستان نے ماشاءاللہ ناکو چنے چبائے بھارت کو، اور ظاہر ہے بھارت کی جانب سے ہی شرارت تھی جس کا جواب دیا گیا اور دینا بھی چاہیے تھا. اس کے بعد ظاہر ہے آج یہ دفاعی معاہدہ ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہم اپنی ایک دھاک بٹھا چکے ہیں دنیا پہ ماشاءاللہ دفاعی اعتبار سے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب اگلا بہت ہی اہم مرحلہ، ہر گھر میں جو مہنگائی کی وجہ سے پستی ہوئی عوام ہے، جو لوگوں کے بجٹس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. عالمی سطح پہ انفلیشن 2009 میں بھی آئی تھی، معاملات ہوئے تھے، لیکن وہ بہت حد تک پھر کنٹرول ہو گئے تھے. ابھی آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو کرائسس پاکستان میں بھی مہنگائی کا آ گیا ہے، اس کو ہم جو کیسے حکومت کو کوپ کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ جی لیہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جیسے آپ نے کہا، میں بھی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ بہت دیر پہلے جواب دے دینا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی اسلام ہمارا مذہب جو ہے یہ امن پسندی کی علامت جی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہی حمل اور صبر کا مظاہرہ کیا. لیکن انڈیا شاید اپنے اس زوم میں آ گیا کہ شاید یہ مطلب چھوٹا ہے تو یہ ہم سے ڈرتا ہے، تو اس لیے کوئی جواب نہیں دے رہا. تو وہ ایک غلط فہمی جو اس کو جو آ گئی تھی، تو چلے دیر آئے، پھر اس پہ میں کہوں گا دیر آئے درست آئے، کہ انہیں ایک پراپر وہ جو جواب جس کا شاید انہیں شاید وہی زبان سمجھتے تھے، تو اسی زبان میں جب انہیں جواب دیا گیا تو پھر انہیں افاقہ ہو گیا. اور دوسری بات، اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا کو پتا تو تھا، لیکن بہرحال شاید عملی مظاہرہ انہوں نے بھی دیکھنا تھا، دیکھا تو پھر انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ بھی کیا، سراہا بھی. اور جو امیج جو ہماری بنی ہے پاکستان کی، کہ گرین پاسپورٹ کی جو ایک رسپیکٹ بنی ہے پوری دنیا میں، تو الحمدللہ جی ہمیں اس پہ اللہ کا شکر فخر بھی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. بالکل. تو دوسری بات جو آپ نے جی آپ نے مہنگائی کی بات کی، تو یہ تو عملیہ پوری گلوبلی یہ پرابلم چل رہا ہے. یہ پرابلم جو ہے نا گلوبلی چل رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مطلب بھی ہمیں ڈیفینیٹلی، میں خود بھی سفر کر رہا ہوں، آپ بھی سفر کر رہے ہیں جو ہمارے پاکستانی یہاں رہتے ہیں اس وقت، جس طرح سے اس مہنگائی کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اچھا خاصا ایک سلمپ آیا ہوا ہے، تو اس میں ہر جو پاکستان میں رہنے والا پاکستانی جو ہے اس میں افیکٹ ہوا ہے. تو اللہ خیر کرے گا، آلویز ہوپ فار دا بیسٹ. تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ وقت آئے گا کہ جیسے ہماری ایک جو ہماری جو میں سمجھتا ہوں ایک مقام بحال ہوا ہے، پاکستان کی جو پریسٹیج ہے میں سمجھتا ہوں وہ بحال ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے انشاءاللہ یہ جو مشکلات ہیں پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے، انشاءاللہ ان کا بھی حل ضرور نکلے گا. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب کوئی اچھا ایک وقت آنا ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ کو ایسی جو مشکلات ہیں جب آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، تو اگر آپ صبر سے آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آنے والا وقت یقیناً آپ کے لیے بہت اچھا ہوا کرتا ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کے لیے یہ بہت ساری آسانیاں انشاءاللہ پیدا ہوں گی. تو اس پہ جی بالکل کوئی وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی امید کی، میں یقین کی بات کر رہا ہوں، میں امید والی بات تو انشاءاللہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ ہیں کہ اب آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا پاکستان میں رہنے والے انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے. انشاءاللہ